شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ القرآن کلہ خبر و امر فالامر عدل والخبر صدق۔ پورے قرآن حکیم میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے امر احکام اور دوسرے خبر ہے قصص ہیں قصے۔ تو جتنے احکام ہیں وہ سب عدل پر مبنی ہیں۔ کوئی حکم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، اور ہر قانون ہر حکم اتنا معتدل ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس امر پر اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو تمام احکام عدل پر مبنی ہیں اور تمام احکام معتدل ہیں، یعنی افراط اور تفریط سے پاک ہیں۔ والخبر، اور جتنے بھی قصص بیان کیے گئے ہیں سارے کے سارے سچے ہیں جی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا کا یہ مفہوم ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ دنیا میں کثرت باطل کی ہے، حق جو ہوتا ہے بڑا قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بکٹ دودھ میں تھوڑا سا گھی نکلتا ہے جو دودھ کا جزو اعظم ہے، تو گھی کم ہوتا ہے بالمقابل دودھ کے۔ تو دنیا میں اچھی چیزیں بہت کم ہیں، تو آپ کثرت کی اتباع نہ کریں، نہیں تو راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ تو گویا کہ الکثرہ لیست دلیل الصحہ لیست دلیل الحق، کثرت یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم حق پر ہیں۔ عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، تو عیسائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں؟ لا، بالکل نہیں۔ نیز اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رجال کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا، حق کو رجال کے ذریعے نہیں، حق کو شخصیتوں کے ذریعے نہیں جانا جائے گا، بلکہ شخصیتوں کو حق کے ذریعے جانا جائے گا۔ حق یہ بتائے گا کہ فلاں شخص صحیح راستے پر ہے، فلاں شخص صحیح راستے پر ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ عمل یہ نہیں بتائے گا کہ وہ حق پر ہے۔ تو شخصیتوں کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا، حق کو شخصیتوں کے ذریعے نہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور آگے ایک بڑی سائنٹیفک بات کہی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اچھا، کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا کہ مردہ جو جانور ہے
اسے آپ نہیں کھا سکتے، حرام ہے وہ. تو ان کی طرف سے یہ وسوسہ پیش کیا گیا اور یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ عجیب بات ہے، محمد ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب میرے اوپر اتری ہے وہ اللہ کی طرف سے اتری ہے، تو اس کتاب میں عجیب بات کہی گئی ہے کہ اللہ مارے تو حرام ہے اور ہم مارے تو حلال. ایسا کیسے؟ یعنی ہم ذبح کریں تو جانور حلال ہے اور مر جائے تو اسے اللہ نے مارا ہے تو وہ حرام. یعنی ہمارا مارا حلال اور اللہ کا مارا حرام. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ایک وسوسہ ہے. وسوسہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس اعتراض کی بنیاد ہی غلط ہے. جس بنیاد کے اوپر اس اعتراض کو اٹھایا گیا ہے وہ بے سی بنیاد ہی بو دیے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے ہم جانور کو ذبح کر کے ماریں اللہ ہی مارتا ہے، اور جانور خود مر جائے تب بھی اللہ ہی مارتا ہے. لہذا اس اعتراض کا جو بیس ہے، اس اعتراض کی جو بنیاد ہے، سراسر باطل ہے. ہم اگر ذبح کریں تب بھی اللہ ہی مارتا ہے، اور اگر وہ خود مر جائے تو اللہ نے مارا ہے تبھی مارا ہے. تو دونوں صورتوں میں اللہ ہی نے مارا ہے. لہذا یہ فرق کرنا کہ ہم نے مارا تو حلال اور اللہ نے مارا تو حرام، یہ تفریق کرنا ہی بے بنیاد ہے. اس لیے کہ یہ اعتراض جس بنیاد کے اوپر اٹھایا گیا ہے وہ اعتراض بودی ہے. اعتراض کا جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، کمزور ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ مردار حرام کیوں ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مارا ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ حلال کیوں ہے؟ اعتراض یہ ہے. سوال اصل یہ ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، چونکہ یہ جانور اللہ کا ہے، لہذا وہ جس طریقے سے کہہ رہا ہے اسی طریقے سے اس کو ذبح کرو. اگر اس طریقے سے ذبح نہیں کرو گے تو فسق ہے. فسق مانے فسق خرج من الطاعة، اطاعت سے نکل گیا ہو. جیسے میں نے کسی آدمی کو 1000 روپیہ دیا کہ یہ 1000 روپیہ یہ تم لو، یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس 1000 روپے کو غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا، اپنی مرضی سے تقسیم کر دیتا ہے. یہ جائز ہے؟ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ لہذا اللہ نے فرمایا یہ جانور میرے ہیں، میری مخلوق ہیں، لہذا میرا نام لے کر کے اگر ذبح کرتے ہو تو حلال ہے، اگر میرا نام لے کر ذبح نہیں کرتے ہو تو حرام ہے. انہو لفسق. اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ حرکت کہ بلا اللہ کے نام کے ذبح کرنا یہ فسق ہے. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم کے خلاف ہوا، اور اللہ کے حکم کے خلاف کا مطلب فسق، خرج من الطاعة، اطاعت سے نکل جانا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسے 2-3 صفحات کے آگے یہ بتایا ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے، ایک خون ہے حرام اور ایک خون ہے جائز. کون سا خون جائز ہے؟ جو بدن کے اندر رہتا ہے. اگر یہ ناپاک ہو جائے تو آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا پورا وجود ناپاک ہے. تو جب تک خون بدن کے اندر ہے تب تک پاک ہے، باہر نکل گیا تو ناپاک ہے. اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہا ہوا خون. تو خون جب تک بدن کے اندر ہے تب تک جائز ہے، حلال ہے، اور باہر نکلا تو حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہایا ہوا خون. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام، ایک سسٹم جو بڑا دقیق ہے، بڑا باریک ہے، وہ انسان کے جسم میں کام کر رہا ہے کہ الدم یصفى 3 مرات. اندر جو
خون ہے وہ 3 مرتبہ پیور کیا جاتا ہے جی. 3 طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے در خون کو. ان طریق الرئتین دونوں پھیپھڑوں کے ذریعے ایک، وان طریق الکلیتین دونوں کڈنیز کے ذریعے، کلیہ مینس کڈنی، دونوں کڈنیوں کے ذریعے، اور تیسرے وان طریق الغدد العرقیہ غدد عرقیہ کے ذریعے. غدد عرقیہ کہتے ہیں سویٹ گلینڈ. سویٹ گلینڈ، سویٹ مانے پسینہ، تو پسینے چھوڑنے والے جو غدود ہیں، جو گلینڈز ہیں، ان کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے. تو ان طریق الرئتین پھیپھڑوں کے ذریعے، ان طریق الکلیتین کڈنیز کے ذریعے، ان طریق الغدد العرقیہ سویٹ گلینڈز کے ذریعے. تو اندر جب تک خون رہتا ہے الدم یصفى فی الجسم 3 مرات، 3 مرتبہ اس کو پیور کیا جاتا ہے، اس کی پیورٹی ہوتی رہتی ہے جی. اور باہر نکل جائے تو پھر یہ تینوں طریقے ختم ہو جاتے ہیں، لہذا صفائی نہیں رہ گئی نا. لہذا بدن کے اندر والا خون جو ہے وہ حلال ہے، اور باہر جو بہا ہوا خون ہے اس کا حرام ہے، نجس. اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. سمجھ میں آیا جی؟ ایک برائی ہوتی ہے کھلی ہوئی، ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائی بھی چھوڑ دو اور چھپ کر کے جو برائی ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ دو. علانیہ برائی وہ بھی چھوڑ دو، اور جو چھپ کر کے کی جائے باطنی برائی وہ بھی چھوڑ دو. ایک مطلب تو یہ ہے. اور ظاہر الاسم اور باطن کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ جو ظاہری اعمال ہیں برے وہ چھوڑ دو، اور دل کے اندر جو بری چیزیں اٹھتی ہیں جی، برے اعتقادات، برے خیالات، برے ارادے، بری نیتیں، یہ باطن کی برائیاں ہیں. لہذا جو اعمال جوارح سے یعنی اعضائے بدن سے صادر ہوں ان کو اچھا رکھو جی، ان سے برائی کا ارتکاب مت کرو. اور اعمال قلوب جو دل کے اعمال ہیں، نیتیں، ارادے وغیرہ، ان کو بھی پاک رکھو. تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارا عمل بھی پاک ہونا چاہیے، نہ عمل برا ہو نہ اعتقاد برا ہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائی بھی چھوڑ دو اور باطنی برائی بھی. ظاہر الاسم وباطنہ، اسم means برائی. ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے. کیسے بتائے گا؟ غور سے دیکھیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام اور ایمان کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے جی. یہاں لفظ کا استعمال کیا گیا یشرح جی. مشرحہ کہتے ہیں، مشرحہ عربی میں آپریشن ٹیبل کو بولتے ہیں جس پر مریض کو لٹا کر کے اسے آپریٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از کالڈ مشرحہ. مشرحہ کہتے ہیں آپریشن تھیٹر میں جو ٹیبل ہوتا ہے جس پر مریض کو لٹا کر کے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اسے مشرحہ بولتے. اور مشرح ہوتا ہے جس سے مریض کے عضو کو کاٹا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے، اس کو مشرح کہتے ہیں. مشرح. اچھا اب دیکھو ایک چیز بند ہے، یہ ایسے بند ہے، یہ بند ہے. اب شرح کیسے کریں گے آپ؟ ارے بھائی یہ آدمی کا پیٹ ہے، یہ پیٹ ہے، پیٹ بند ہے نا. اب اندر سے چیز کو نکالنے کے لیے، خراب چیز کو، یہاں اس کو آپریٹ کریں گے، اس کو مشرح ماریں گے، اس پر نشتر ایسے. اب یہ کھل گیا، یہ کھل گیا. اب اس کے بعد تب ہاتھ ڈالیں گے نا، تب نکالیں گے.
اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے لیے یعنی داخل کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کا ہاتھ، اور اس سے پہلے نشتر لگایا گیا ہے، نشتر سے کھل جاتا ہے بدن کھلا، اس کے بعد ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ تو یجعل صدرہ للاسلام، گویا کہ اللہ تعالی نے صلاحیت کو، قبول اسلام کی صلاحیت کو شرح سے تعبیر کیا ہے، پھاڑ دینا، یہ ہے صلاحیت۔ اور اس کے بعد قبول کی جو صلاحیت ہے اسلام کی، جی اسے اللہ تبارک و تعالی نے اس آلے سے تشبیہ دیا ہے جس سے شرح کی جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ جرم مشروع ہے، جی تو گویا جب چیز کھل جاتی ہے تو کھلی ہوئی چیز کے اندر باہر سے کوئی چیز داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، کھلی ہوئی چیز کے اندر یہ اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ کیا سائنٹیفک بات کہی ہے، یعنی کسی چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو کھولا جائے، جی تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، جس کو اسلام دینا چاہتا ہے کہ اسلام اس کے دل میں جائے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اسے خود شرح کرتا ہے، خود آپریٹ کرتا ہے۔ اب جب وہ چیز کھل جاتی ہے تو چیز کے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز تنگ ہو، تنگ چیز میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، جی اس کو کھولنا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کھول دیتا ہے تو اسلام اس کھلی ہوئی چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کا آپریشن کر دیتا ہے، یشرح مشرح کے اوپر لٹا کر کے چیر دیتا ہے تاکہ اسلام اس کے اندر داخل ہو سکے۔ کیا بات ہے، تعبیر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، ایسی کوئی بات کرتا ہے کیا؟ دیکھو کتنی شاندار بات کہی ہے، جی اس کے برعکس ومن یرید ان یضلہ، جس کے بارے میں چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، تو یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب چیز تنگ ہو گئی تو باہر سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے داخل ہوگی؟ باہر سے کسی چیز کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کھلی ہوئی ہو، تنگ نہ ہو۔ تو یجعل صدرہ ضیقا، اور اس کے بعد تعبیر کتنی اچھی ہے، ضیقاً حرجاً۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس کو حرجاً پڑھا، رے کے زبر کے ساتھ، بفتح الراء، تو بعض صحابہ نے پڑھا حرج بکسر الراء۔ تو حضرت عمر نے کہا بنو مدلج کے کسی چرواہے کو بلاؤ۔ چرواہے ان کی عربی بڑی اچھی ہوتی تھی، شاندار عربی ہوتی تھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ وہ سورہ کہف میں الرقیم کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف مر گئے 300 سال کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد زندہ رہے پھر مر گئے، تو ان کی قبریں بنا دی گئیں اور قبروں پر کتبے لگا دیے گئے کہ یہ صاحب ہیں، تو اس کتبے کو رقیم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک لغوی جو ہے، جو ڈکشنری لکھتے ہیں، رقیم کا معنی تلاش کرنے کے لیے اس قبیلے میں اس قبیلے میں اس بدو کے ساتھ اس چرواہے کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک بدو اپنے بچے کو ایک روٹی دے کر کے پیڑ کے نیچے بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہیں بیٹھ، ہلنا نہیں یہاں سے، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ اب جب ادھر سے آیا تو دیکھا کہ بچہ خوب رو رہا ہے۔ کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ مایوب کی کیوں رو رہا ہے؟ بولے جاء الکلب واخذ الخبز وذهب الى الرقیم۔ بچہ بولا چھوٹا سا، بولتا ہے ایک کتا آیا، اس نے روٹی میرے ہاتھ سے چھین لی اور وہ غار میں چلا گیا۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم کا مطلب وہ غار ہے جس غار کے اندر اصحاب کہف تھے، نہ کہ کتبہ۔ جی وہ بچہ اتنا زبردست عربی جانتا ہے، ہمارے ہاں تو بچوں کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں۔ جی جاء الکلب واخذ الخبز وذهب الى الرقیم، کہ کتا آیا، روٹی لے لیا اور وہ غار میں چلا گیا۔
بولتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بنو کنانہ کے کسی راعی کو, کسی شیفرڈ کو بلایا جائے, چرواہے کو. آیا, کہا کہ حرج کا تم کیا معنی لیتے ہو؟ ما معنی الحرج عندکم, تمہارے نزدیک حرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ وہی نا, ضیقاً حرجاً, حرجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا کہ شجرۃ بین اشجار, ایسا درخت جو کئی درختوں کے درمیان ہو, یعنی بہت سارے درخت ہوں اور ان درختوں کے بیچ میں ہو. لا تصل الیہ راعیۃ وحشیہ, کوئی جانور اس کا پتا کھانے کے لیے وہاں تک نہ جا سکے اور نہ کوئی چرواہا جا سکے. یعنی اتنا اتنے گھنے درختوں کے درمیان وہ درخت ہے کہ کوئی نہ چرواہا وہاں پہنچ سکتا ہے کہ پتیاں توڑنے, اور نہ کوئی جانور وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ پتے کھا لے. حضرت عمر نے فرمایا کذالک قلب المنافق لا یصل الیہ شیء من الخیر, ایسے ہی کافر اور منافق کا دل ہوتا ہے کہ وہاں تک کوئی خیر کی چیز نہیں جا سکتی. کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ, بڑے لوگ ہیں یہ سب, کتنے بڑے لوگ ہیں. سائنس نہ پانی بھرا ان کے ہاں. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کالج میں نہیں گئے جی, صرف مدرسۃ الرسول کے اندر انہوں نے پڑھا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں انہوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جی. اللہ. اور حرج کے بعد ایک مثال دی گئی ہے, کانما یصعد فی السماء, جیسا کہ اسے آسمان میں چڑھایا جا رہا ہو. آسمان مس بلندی, کل ما علاک فاظلک والسماء, کوئی بھی چیز جو تم سے بلند ہے, جیسے سحاب کو بھی سما بولتے, بادل کو بھی, اس لیے کہ ہم سے اوپر ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہم سے اوپر, کل ما علاک, ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر فہو سما, اسے سما کہہ سکتے ہیں آپ. اتنا تنگ کی مثال دی جا رہی. کیا زبان ہے, اللہ اکبر, رب ہی بول سکتا ہے ایسا. کانما یصعد فی السماء, جیسا کہ اسے آسمان پر چڑھایا جا رہا ہو, بلندی پر. دیکھو ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں بچوں کے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, ہمارے خود کے اسکول میں, ہمارا جو اسکول ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ جب اوپر سے تم نیچے آتے ہو, اوپر سے نیچے آتے ہو, تب تم کو تھکن نہیں ہوتی, آرام سے نیچے اتر جاتے ہو, طاقت نہیں لگتی. بولے نہیں, آرام سے. چڑھنا ہوتا ہے تو بولے تکان ہو جاتی ہے, اوپر چڑھو تو. یصعد فی السماء, اوپر کی طرف چڑھو تو تکان ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو مجہودات ہیں, دو کوششیں ہیں. ایک ایکشن ہے, عمل ہے آدمی کا, چڑھ رہا ہے, اور پیچھے سے قوت کشش, گریویٹی اس کو کھینچ رہی ہے. گویا کہ کوئی آدمی جا رہا ہو تو کسی کی ٹانگ پکڑ کر پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہو, تو گویا کہ ایک عمل ہے, اس کے مقابلے میں پیچھے کی طرف ری ایکشن ہے. جی جی, یہ ایکشن ہے پیچھے کی طرف سے, قوت جاذبیہ کا, گریویٹی کا ایکشن ہے. اسی وجہ سے آدمی تھک جاتا ہے. ایک تو وہ عمل کرتا ہے, آگے ایسے بڑھتا ہے, لیکن پیچھے سے وہ گریویٹی اس کی ٹانگ کھینچ رہی ہے نا, آدمی تھک جاتا ہے ایسے. تو بلندی تک پہنچنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے ہی حرج ہو جاتا ہے, کانما یصعد فی السماء, گویا کہ اسے بلندی کی طرف. میں تشریح نہیں کر سکتا کیا بات کہی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اس طرح ہمارا رب کلام کرتا ہے, اس طرح بولتا ہے وہ. جی. دنیا تو چیزوں کو تلاش کرنے میں سائنس کو بروئے کار لاتی ہے. قرآن حکیم مانا تو چھوڑو, الفاظ کی سائنس بیان کرتا ہے, لفظوں کی سائنس. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ایک ہے جن اور ایک ہے انسان. انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا اور جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا, دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض, ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا. جنوں نے انسانوں سے, انسانوں نے جنوں سے. کیسے فائدہ اٹھایا؟ جنوں نے کہا تم ہم کو سجدہ کرو, جنوں نے کہا کہ تم شرک اختیار کرو, جنوں نے کہا کہ تم بدعت اختیار کرو. ہم نے کیا تو جنوں نے تھوڑا سا ہمارا فائدہ کر دیا, ہمیں بابا بنا دیا, اور دھڑلے کے ساتھ کمائی ہو رہی ہے. جی
बाबा बन गए, बाबा बन गए तो इन्होंने जिन्नों से फायदा उठाया और जिन्नों ने इनसे फायदा उठाया जी। रब्बनस्तमता, इन्हें बाबा बना दिया इंसानों को, थोड़ी बहुत बातें इनको बता दी, बाबा बन गए। अब जनाब अली खूब दुनिया कमा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। रब्बनस्तमता बाजुना बिबाज, हम में से बाज ने बाज से बड़े फायदे उठाए हैं। क्या बात। आगे एक हकीकत बयान की जा रही, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, कायदा है। वो कज़ालिक नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न, एक जालिम को हम दूसरे जालिम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। एक बार मुफस्सिर लिखता है इस आयत करीमा की शरह में, अज़्ज़ालिमु सौतुल्लाह यंतक़िमु बिही व यंतक़िमु मिन्हु। क्या मुफस्सिर भी कितनी अजीब तफसीर करता है। एक जालिम को दूसरे जालिम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, तो जालिम अल्लाह का कोड़ा है, इस कोड़े के जरिए अल्लाह इंतकाम लेता है, फिर जालिम से इंतकाम लेता है। ये जालिम है, ये अल्लाह का कोड़ा है, इसके जरिए वो जालिमों से इंतकाम लेता है, फिर इससे इंतकाम लेता है, जालिम से। भाई ये आदमी जुल्म कर रहा है, तो ये जालिम जो है, इस जालिम को अल्लाह कोड़ा बना देता है, मार इसको। तो अज़्ज़ालिमु सौतुल्लाह, ये जालिम अल्लाह का कोड़ा है, इसके जरिए अल्लाह इससे इंतकाम ले रहा है, इस जालिम से। फिर ये जब इससे इंतकाम ले लेता है, अल्लाह इससे इंतकाम लेता है खुद, इसलिए कि खुद जालिम है ये। वकज़ालिक नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न, इस वजह से आप देखो कि कोई मजलूम है, जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर, तो समझो कि ये जालिम अल्लाह का कोड़ा है, इसके जरिए अल्लाह इंतकाम ले रहा है उससे, जालिम से, फिर इस जालिम से अल्लाह इंतकाम लेता है। वो कज़ालिक नुवल्ली, बात कितनी शानदार हकीकत बयान की गई, लफ्ज देखिए, वो कज़ालिक नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू, अपने करतूतों की वजह से, अपने बुरे अमलों की वजह से हम जालिम को जालिम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, जालिम से जालिम का इंतकाम लेते हैं, फिर जालिम से हम इंतकाम लेते हैं। साइंस है। अल्लाहु अकबर। कुर्बानी के जानवर 8 हैं जी, तो बयान किया जा चुका है इससे पहले। मेढ़ा मेढ़ी है, बकरा बकरी है, ऊँट ऊँटरी है, बैल और गाय, 8 हैं जी। बाज़ लोग कुर्बानी के लिए भैंस और भैंसा ला रहे हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये दोनों जायज़ नहीं, इसलिए कि ये 8 से 10 हो जा रहे हैं जी। बाज़ लोग ये बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई भैंस जो होती है वो गाय की जिन्स में से है। गाय की जिन्स कैसे, दोनों की तबीयतें मुख्तलिफ हैं, दोनों का दूध अलग अलग है, इसका दूध गाढ़ा होता है, उसका दूध पतला होता है, दोनों के दूध अलग अलग होते हैं, और दोनों की फितरत अलग है। एक पानी से भागती है और एक पानी के अंदर बैठी रहती है भैंस, और एक फितरत और भी है, बच्चा अगर बैठा हुआ हो, लोग बताते हैं तजर्बाकार लोग कि अगर भैंस गुजर रही हो कुचल देगी उसको, बचकर नहीं, गाय जा रही हो बचकर निकल जाएगी, नहीं कुचलेगी उसको। तो तबीयतों में फ़र्क है, तो ये जिन्स कैसे हो सकती है दूसरी जी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क़िस्से इब्लीस और आदम बयान किया, हम इस पर ठहर कर ज़रा गुफ्तगू करना चाहते हैं। पहले कहा गया कि नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी जी। क्या पता चला? पता ये चला कि अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी का एतबार नहीं है, क्वालिटी का एतबार है। नहीं तो गिन करके देता, इसकी नेकियां गिनो। आपने बहुत सारी नमाजें पढ़ ली हैं, हदीस में है कि एक आदमी 60 साल की नमाज पढ़ करके गया है, अल्लाह ने फरमाया कि तेरी एक भी नमाज नहीं हुई। देखो क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी नहीं है ना, तो असल क्वालिटी है, लिहाजा तौल करके फैसला किया जाएगा। अल्लाह ने, गौर से सुनिए, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया और स्पेशल हुक्म दिया इब्लीस को। जिन्नों को तो हुक्म दिया ही, अलग से हुक्म था सजदा करने का इब्लीस को जी। इद अमरतुक, अल्लाह फरमा रहे जब मैंने तुझे हुक्म दिया, ये जुमला बता रहा है
کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اسپیشل الگ سے اس کو حکم دیا گیا کہ تو بھی سجدہ کر. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ پوچھ رہا ہے، دیکھو، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب کیا دیتا ہے؟ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. جانتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ یہ خطرناک بات یوں ہے کہ میں فاضل ہوں اور یہ مفضول ہے، میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے. لہذا تو نے جو حکم دیا ہے برتر کو کمتر کے سامنے جھکنے کا، تیرا یہ حکم صحیح نہیں ہے. گویا کہ فخطأ ربہ، اس نے اپنے رب کو خطا کار ٹھہرایا، کہا کہ تو نے اپنے اس حکم میں غلطی کی ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا مجرم ہے یہ. ایسا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے رب تعالیٰ سے کہ تو نے غلطی کی ہے؟ اتنا بڑا مجرم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ جو حکم دیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کا، تیرا یہ حکم غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ تو نے غلطی کی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا بڑا گنہگار کوئی کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر کہ اپنے رب کے بارے میں بولے کہ تو نے اپنے حکم میں غلطی کی. فخطأ ربہ، ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اتنے نالائق اور خناس قسم کے لوگوں کو. اللہ، جبکہ سرے سے یہ قیاس ہی غلط ہے. کیوں؟ ایک تو قاعدہ ہے ان القیاس فی مورد النص فاسد، نص آ جائے تو پھر قیاس نہیں کیا جاتا، قیاس فاسد ہے. حدیث آ جائے تو اب قیاس نہیں چلتا، قرآن کی آیت آ جائے تو پھر قیاس نہیں چلتا، نص آ جانے کے بعد قیاس نہیں کیا جاتا. ان القیاس فی مورد النص فاسد، نص آ جانے کے بعد قیاس باطل ہے، فاسد. اس نے نص کی موجودگی میں قیاس کیا. کیا؟ اللہ نے فرمایا کر، یہ اللہ کا حکم تھا، نص تھا. یہ کہہ رہا ہے، قیاس کر رہا ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے. لہذا میں برتر، یہ کمتر، میں فاضل، یہ مفضول. لہذا تو نے جو حکم دیا ہے فاضل کو مفضول کے سامنے جھکنے کا، تو نے اپنے اس حکم میں غلطی کی ہے. لا ينبغي ولا يصلح، تیرا یہ امر، تیرا یہ حکم صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس طرح اس نے ایک معصیت میں 3 معصیتیں کی. ایک نافرمانی میں 3 نافرمانیاں. ایک تو مخالفت الامر، مخالفت امر رب ہی، اپنے رب کے حکم کی مخالفت. رب نے کہا تھا کر، کہا نہیں کروں گا، تو مخالفت الامر، حکم کی مخالفت. اور دوسرے مفارقت الجماع، جماعت سے نکل گیا. جی، فرشتوں کی جماعت میں تھا نا، حکم سب کو دیا گیا تھا. لہذا اللہ فرما رہا ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، گویا کہ یہ جماعت سے نکل گیا. تو ایک گناہ تو اس نے یہ کیا، مخالفت الامر، اللہ کے حکم کی نافرمانی. دوسرے مفارقت الجماع، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو اور جماعت سے نکلنے سے بچو. جماعت میں رہو، مل کر کے رہو. اس لیے کہ جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. لہذا مل کر کے رہو. یہ نماز، یہ تراویح، یہ روزے، یہ تمام سب کے سب اعمال ہمیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد پہچانیں. جی، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں. جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے. اللہ اکبر. آسمان چرچرا رہا ہے فرشتوں کے بوجھ سے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں. آپ کو اختیار دے کر کے بھیجا گیا ہے، کریے یا نہ کیجیے. کریں گے آپ جنت ہے، نہیں کریں گے تو جہنم ہے. فرشتوں کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی ہے، اختیار نہیں ہونے، آپ کو اختیار دے کر کے بھیجا گیا ہے. بعض مفسرین نے ایک بڑا نکتہ یہاں سے نکالا ہے کہ ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ.
یہ فرقہ جبریہ کا امام ہے. کون؟ شیطان. اس لیے کہ آگے اس نے یہی کہا, اللہ نے فرمایا نکل بھاگ یہاں سے. قال فبما اغویتنی, اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو نے مجھے گمراہ کیا. جبریہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. میں چوری کروں تو بھی, میں زنا کروں تب بھی, میں اچھا کروں تب بھی, برا کروں تب بھی. جبریہ فرقہ ہے. جبریہ کیا بولتا؟ بندہ مجبور محض ہے, جو کرتا ہے سب اللہ کرتا ہے. جبکہ کتے کو معلوم ہے کہ انسان مختار ہے. کتا بیٹھا ہوا ہو, آپ پتھر سے ماریے, پتھر لگا اور لڑک کر کے ادھر چلا گیا, دور چلا گیا. کتا کس کی طرف دوڑتا ہے؟ انسان کی طرف, پتھر کی طرف نہیں. کتے کو معلوم ہے کہ انسان جس نے مجھے پتھر مارا ہے وہ مختار ہے, جو مجھے لگا ہے وہ مختار نہیں, وہ مجبور ہے. کتے کو معلوم ہے جبر اور اختیار کا فلسفہ. جبر اور اختیار کا فلسفہ کتے کو معلوم ہے, لیکن فرقہ جبریہ کو, انسانوں کا فرقہ ہے, اسے معلوم نہیں. کتے کو معلوم ہے کہ انسان مختار ہے, مجبور محض نہیں. تو سب سے پہلے تقدیر کو اپنے گناہ کی دلیل بنانے کا کام اسی نے کیا, اسی بندے نے, کہ میں نے جو گناہ کیا ہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. توبہ توبہ. یہ ہے. اللہ نے فرمایا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا, تکبر کیا تو نے, فَخُرُجْ, نکل, إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, ذلیل. ایک مفسر لکھتا ہے من عصا مولا فہو ذلیل, اللہ کی جو بھی نافرمانی کرے وہ ذلیل ہے. یہاں شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے فرمایا انک من الصاغرین, تو ذلیل لوگوں میں سے. لہذا جو بھی اپنے مولا کی نافرمانی کرے وہ ذلیل ہے. اچھا, گناہ دونوں نے کیا. آدم سے کہا گیا تھا, آگے بیان ہے, کہ جہاں جنت میں جانا چاہو جاؤ, کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. شیطان نے بہکا کر کے اس درخت کا پھل کھلا دیا. آدم سے کہا گیا تھا نہ کر, اور اس بدماش سے کہا گیا تھا کر. اس سے کہا گیا تھا کر, نہیں کیا. ان سے کہا گیا تھا نہ کر, کر لیا. خطا دونوں سے ہوئی جی. شیطان سے کیا کہا گیا تھا, کر, سجدہ کر, نہیں کیا. آدم سے کیا کہا جائے, لا تقرب هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا, نہ کر, کر لیا. گناہ دونوں سے ہوا, لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں. ایک اپنے گناہ پر مصر رہا, بلکہ مصر نہیں, اپنے اس گناہ کی صحت پر دلیل لا رہا ہے وہ, یہاں تک کہ رب تعالیٰ کو معاذ اللہ غلط ٹھہرا رہا ہے, اور دوسرے تقدیر کو دلیل بنا رہا ہے. اور دوسرا ہے, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے رب غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا مجھ سے, ہمیں بخش دے تو, اور رحم فرما ہمارے اوپر. اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور رحم نہیں کر, دیکھو مغفرت اور رحمت کو ایک ساتھ لائے گئے. اس دعا کی خصوصیت دیکھیے, دو چیزیں, تغفر لنا مغفرت بخشش, دوسرے وترحمنا رحم. دونوں میں فرق کیا ہے؟ المغفرہ تمنع الشر والرحمہ تجلب الخیر. یہ مغفرت جو ہے یہ شر کو دور کرتی ہے, اور رحمت خیر کو لاتی ہے. کیا دعا ہے, اے اللہ جتنی برائیاں مجھ سے دور کر دے, اور جتنے خیر ہیں مجھے عطا کر دے. لہذا زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مغفرت پہلے ہے, رحمت بعد میں ہے. گویا مغفرت اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. اگر اللہ رحم نہ کرے تو بخشے گا نہیں, لہذا اس کی رحمت اس کے غضب پہ اوپر غالب ہے جی. لہذا دعا کرو, میرے رب میں تیرے رحم کا محتاج ہوں, میں تیرے رحم کا محتاج ہوں, میں تیرے رحم کا فقیر ہوں, میں تیرے اللہ سے رحم مانگو. تو ارحم الراحمین ہے. ایک نبی ہے, سالوں ایک بیماری میں مبتلا رہتا ہے, جانتے ہیں کون ہے یہ؟ حضرت ایوب. ایک ہی دعا کرتا ہے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین.
میرے رب مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کو دور کر دے، لا لا، انہوں نے یہ نہیں کہا میری بیماری کو دور کر دے، نہ اتنا کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں میرے رب. انت ارحم الراحمین، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم. بیماری دور ہو گئی، بیماری دور ہو گئی. جی جی. تو الرحمہ تجلب الخیر، رحمت جو ہے وہ خیر کو لاتی ہے، تمام چیزوں کو لاتی ہے. والمغفرۃ تمنع الشر، اور مغفرت یہ تمام شر کو، تمام بری چیزوں کو دور کرتی ہے. ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے، ذہن میں بٹھائیں. جب اللہ نے اس کو راندے درگاہ کیا تو کیا بولا معلوم ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے. ایک نکتہ اور بھی بتا دوں، جس مردود نے اللہ کو غلط ٹھہرایا ہے کہ تو غلطی پر ہے، آج ہم اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جس نے رب تعالیٰ کے امر میں اسے غلط ٹھہرایا ہو، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ جس کی وجہ سے، ارے بھائی جس نے جرم کیا ہے، اگر تجھے کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا، بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آدم کی وجہ سے تجھے ذلیل کیا گیا نا، تو آدم کے ساتھ تو نے جو کرنا تھا کر دیا، جنت سے نکلوا دیا، بات ختم. اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں سب آدم کی ذریت ہے، سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو جنت سے نکلوا دیا. اور کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا. کیا مطلب؟ انہیں شک میں ڈال دوں گا آخرت کے تعلق سے، کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو، مرنے کے بعد کیا ہوتا کون دیکھتا ہے. تو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں گا. ایک پیچھے سے آؤں گا، دنیا کی رغبت دلاؤں گا. دیکھنا ہو تو باہر جا کر کے دیکھ لو، کتنے خوش نصیب ہیں آپ، قرآن سن رہے ہیں اور باہر جسے دیکھو کھڑے ہو کر کھینچ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر کے کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کھینچ رہا ہے، کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، دو قسم کے لوگ ہیں، ایک امیر ایک غریب. امیر کھینچنے پر لگا ہوا ہے اور غریب مانگنے پر لگا ہوا ہے. ایک مانگ رہا ہے اور ایک کھا رہا ہے. ایک خالی کھا رہا ہے اور خالی مانگ رہا ہے. مکان کے پاس وہ کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، برابر مانگ رہا ہوں. میں نے کہا کہ ابھی زندہ مرا نہیں ابھی، مانگ رہا ہے، مرا نہیں ابھی، مانگ رہا ہے، برابر مانگ رہا ہے. وہ ٹن 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 ایسا ہو جاتا رہ جاؤ عجیب طریقے سے. جی وہی ہے. تو میں آگے سے آؤں گا، آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا ہے کہ نہیں. اور مومن خلفی پیچھے سے آؤں گا، یعنی دنیا کی رغبت دلاؤں گا. ارغبہم فی الدنیا، دنیا کے بارے میں ان کو رغبت دلاؤں گا. مزے کرو، کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. اور تیسرے وان ایمانہم، دائیں سے آؤں گا، یعنی گناہوں کی طرف مائل کروں گا. وان شمائلہم، اور بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی نیکیوں سے دور کروں گا اور برائیوں کی طرف لاؤں گا، بلاؤں گا دائیں طرف سے. ایک نکتہ دیکھو عربی کا، پیچھے سے آنے کی بات کہی گئی تو من کہا گیا، من خلفہم. جی لیکن جب داہنے سے کہا گیا تو ان ایمانہم کہا گیا. من اور ان دونوں کے معنی سے ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کی بلاغت دیکھیے، پیچھے کی بات کہی گئی تو من خلفہم. جی لیکن جب داہنے کی بات کہی گئی، داہنے ان کہا گیا. ان تجاوز کے لیے آتا ہے، دور کے لیے. کیوں ان کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ داہنی طرف وہ فرشتہ ہے نا بیٹھا ہوا، وہ نیکی کا. جی نیکی کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں آنے میں اس طرف سے کرتا تو ہے لیکن دیر لگتی ہے اس لیے کہ فرشتہ ہے دائیں طرف، اسی لیے ان استعمال کیا گیا ہے. وان ایمانہم وان شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا، دنیا کی رغبت دلاؤں گا، نیکیوں سے دور کروں گا، برائیوں میں مبتلا کر دوں گا۔ جی جی، یہ کام ہے اس کا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ نے 2 قسم کے لباس اتارے ہیں، ایک بدن کا لباس، ایک روح کا لباس۔ جی، ایک بدن کا لباس اور ایک روح کا لباس۔ فرمایا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ایک لباس ہے بدن کا جس سے بدن ڈھک جاتا ہے، آدمی کا ستر چھپ جاتا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور ایک تقوی کا لباس ہے جو روح کا لباس ہے۔ لہذا دونوں لباس پہنو۔ بہت سارے لوگ اچھے لباس پہنے رہتے ہیں لیکن روح ننگی ہوتی ہے سر، اس لیے کہ اس کو تقوی کا لباس چاہیے، یہ بدن کا لباس اس کو نہیں چلتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 لباس ہمیں عطا کیے ہیں، ایک بدن کا لباس لباس البدن، اور ایک لباس التقویٰ ہوا روح، ہوا لباس الروح، یہ روح کا لباس ہے۔ اب یہ کچھ یہاں کھینچ کا معاملہ آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، تباہ کر، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، مگر حلق تک نہ بھر لو، اسراف نہ کرو۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جو علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لقب زین العابدین ہے، علی نام ہے ان کا، زین العابدین علی ابن الحسین۔ ہارون رشید کا ایک نصرانی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا وہ، نصرانی عیسائی۔ ہارون رشید کا ایک نصرانی طبیب تھا، ایک عیسائی ڈاکٹر تھا۔ اس نے حضرت زین العابدین سے پوچھا تمہارے قرآن میں، تمہاری کتاب میں علم الابدان نہیں ہے؟ جی، میڈیکل سائنس نہیں ہے، تو پوچھ رہا ہے علم تو 2 طریقے کا ہوتا ہے، علم الادیان اور علم الابدان۔ تو علم الادیان تو ہے دین کا علم، لیکن علم الابدان نہیں ہے، بدن کا علم، میڈیکل سائنس نہیں ہے۔ تو حضرت زین العابدین نے یہی آیت پڑھی، کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آیت نہیں، آدھی آیت کے اندر پورے میڈیکل سائنس کو لا کر کے رکھ دیا گیا ہے یہاں پر، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، اس لیے کہ تمام بیماریوں کی جڑ حد سے زیادہ کھانا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے حمیہ جو ہوتا ہے نا، یعنی پرہیز، یہ دوائی سے بہتر ہے۔ جی، دوائی سے بہتر ہے، اور پیٹ ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ ہوا کا۔ پورا کھانے سے بھر لیتے، پھر ہوا اور پانی، دنیا بھر کی بیماریاں، اس ڈاکٹر کو بلاؤ، اس ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جی، تو کلو واشربوا ولا تسرفوا۔ جی، پھر ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ ظاہری فحش چیز اور باطنی فحش چیز اس کو چھوڑ دو۔ ایک ہوتا ہے فاحشہ، اور ایک ہوتا ہے اسم، اور ایک ہوتا ہے بغی، جی، اور ایک ہوتا ہے قول علی اللہ۔ یہ قول علی اللہ، فاحشہ یہ جب شہوت آدمی کی جنسی جو صلاحیت ہے، جو جنسی جذبہ ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو فاحشہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بغی کہتے ہیں دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، جی، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، اس کی بنیاد ہے غضب، حسد، دیگر چیزیں۔ اور تیسری چیز ہے قول علی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ چیز کہنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کسی مفسر نے کہا ہے کہ تمام بدعتوں کی بنیاد قول علی اللہ ہے، بلا علم، اللہ کے بارے میں بلا علم چیزیں کہتے رہنا، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ قول علی اللہ۔ جی، ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان تقولوا علی اللہ، اس میں سب سے خطرناک چیز قول علی اللہ ہے، یعنی اللہ کے بارے میں بلا علم چیزیں کہنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ
آخرت کا تذکرہ کر کے، توحید کا تذکرہ کر کے، اس پوری سورہ میں 6 انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں. 6 قوموں کا تذکرہ ہے. گنو: قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم موسیٰ. 6 قصے بیان کیے گئے اور کہا گیا کہ 6 کو زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا. جی، یہ کون کون سی بیماریوں میں مبتلا تھے؟ بیماری دیکھو. نوح علیہ السلام کی قوم یہ عقدی بیماری میں مبتلا تھی. ان کا اعتقاد خراب تھا. وہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ 5 جو ان کے اولیاء تھے ان کی پوجا کرتے تھے. جیسا کہ سورہ نوح میں ان کے نام بتائے گئے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. ان 5 کی عبادت کرتے. تو ان کے ہاں عقدی خرابی تھی، اعتقاد ان کا خراب تھا. اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے. اس وجہ سے تباہ ہوئے. اس کے بعد قوم ہود ہے، عاد جس کو کہتے ہیں. عاد، یہاں قوت بہت زیادہ ہے، طاقت بہت ہے. پہاڑوں سے گھر تراش لیتے تھے اور کہتے تھے: من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ پھولتے بہت تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون؟ غبارے کی طرح پھول گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقت. من اشد منا قوہ. اللہ نے ان کے اوپر کون سا عذاب بھیجا؟ ہوا کا. 7 رات اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط رہی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل شاشا چلتی رہی. مکانات کھڑے ہیں، مکینوں کا پتہ نہیں. جی، کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے: من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. من انتفخ طارا، جو پھول گیا غبارے میں جب تک ہوا نہیں رہتی تب تک پڑا رہتا ہے، اور ہوا بھر دو تو اڑ جاتا ہے. من انتفخ طارا، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. یہ پھولے ہوئے تھے. من اشد منا قوہ. اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیج دیا، کہا کہ پھولے ہوئے ہو، تمہیں اڑا دیا جاتا ہے. اور ایک بھی مکین کا پتہ نہیں چلا. اگر یہ کسی درخت کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے تو درخت کو اکھاڑ دیتی تھی ہوا، اور اوپر سے گھما کر کے پٹک دیتی تھی. جی، اللہ اکبر. زمین کھود کر کے اس میں گھس جاتے تھے. جی، وہاں سے اکھاڑ کر کے ان کو لے آتی تھی. کانہم اعجاز نخل منقعر. کیا بات ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم اعتقادی خرابی میں تھی. شرک ان کے ہاں درجہ اول میں تھا. تباہ کر رہی، پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا، سب ڈوب گئے. قوم عاد طاقت کے نشے میں تھی. فساد بالقوہ، طاقت کے ذریعے فساد آیا. وہاں اعتقاد کے ذریعے فساد آیا ان کی زندگی میں، یہاں قوت کے ذریعے فساد آیا اور زمین سے حرف غلط کی طرح مٹا. قوم صالح الطرف الزائد، فساد بالطرف الزائد. طرف means لگزری. ان کو اللہ نے لگزریس لائف عطا فرمائی تھی اور عیش کے ساتھ جیتے تھے لوگ. جی، الطرف الزائد، الطرف اکثر من اللازم، ضرورت سے زیادہ لگزری آ گئی تھی. لگزریس لائف تھی ان کی. اس لگزری کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا. جی، طرف الزائد، فساد بالطرف الزائد. اور قوم شعیب فساد بالاقتصاد. جی، اقتصادی خرابی تھی ان کے اندر. تول کم دیتے تھے اور پیسہ پورا لیتے تھے. ان کے یہاں اکنومی بہت خراب تھی. پیسہ پورا لینا، تول کم دینا. فساد بالاقتصاد، حق مار لینا کسی کا، پیسے پورے لینا اور تول کم دینا. فساد بالاقتصاد، فساد بالمال. اور اس کے بعد ہے قوم لوط، فساد بالشذوذ الجنسی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آنا. جی، یہ شذوذ آیا تھا ان کے اندر. فساد بالاخلاق، اخلاق ان کے خراب ہو گئے تھے. جی، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان کو تو الٹ دیا گیا، اس لیے کہ ان نیچرل کام کرتے تو زمین کے اوپری حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا گیا. اور پھر قوم فرعون، فساد ملکی،
اللہ نے اقتدار دیا تھا اس کو، اقتدار کے نشے میں آ کر کے یہ ظلم کرنے سے باز نہیں ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو عقدی فساد، فساد بالاعتقاد اور فساد بالقوہ، فساد بالطرف الزائد، فساد بالاقتصاد، فساد بالشذوذ الجنسی، فساد بالاخلاق اور فساد بالملک، طاقت کے ذریعے۔ یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں، اگر ان کو آدمی استعمال نہیں کرتا، ان کے خلاف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قوموں کے مٹنے کا تذکرہ بیان کیا ہے اس میں۔ جی کہا کہ دعا کرتے رہو، دعا کے اندر 4 چیزیں ہیں، ہم لوگ دعا ہی نہیں مانگ پاتے ہیں، قبول کیسے ہو؟ اللہ نے فرمایا دعا میں 4 چیزیں ہونا۔ دیکھو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، 2 وادعوہ خوفا وطمعا، تضرع اور خفیہ اس کا تعلق بدن سے ہے، اور خوف اور طمع اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا مطلب دعا کرو تو دل حاضر ہونا چاہیے۔ جی آدمی اللہ اور دماغ اس کا دکان میں، تو کیسے ہوگا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تضرع کا مطلب گڑ گڑا کر کے دعا مانگے عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ مانے دھیرے دھیرے اس وجہ سے کہ کوئی سن نہیں رہا ہے تو اخلاص پایا گیا ہے، اور دوسرے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اعتقاد، اللہ اکبر، اور اس کا اعتقاد کہ میں دھیرے سے بھی بولوں تب بھی سنتا ہے، زور سے بولنے پر تو سبھی سنتے ہیں، دھیرے بولو، دل میں بولو، وہ دل کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خفیہ دعا کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسرے خوف ہو، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی، جیسے طمع، امید ہو قبول ہو جائے گی، جی قبول ہو جائے گی، یعنی خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ خوف اور امید کے بارے، الایمان بین الخوف والرجاء، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اللہ سے ڈرے اور اللہ سے امید بھی کرے۔ جی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں، اور امید ہے کہ بخش دیا جاؤں، ان دونوں کے درمیان ایمان رہتا ہے۔ لہذا یہ 4 چیزیں ہونا، تضرع گڑ گڑا کے دعا مانگنا، خفیہ دھیرے مانگنا، اور خوفاً پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، اور طمع امید ہو قبول ہو جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آگے کہا گیا دعا کے بعد اللہ کی رحمتیں، رحمت نہیں، ان رحمت اللہ قریب ہے محسنین کے۔ ترتیب میں پہلے رسول حضرت نوح ہے، یہاں تک خرابی نہیں آئی تھی، نوح کے زمانے تک خرابی آئی، اس سے پہلے سب ایک ہی تھے۔ اختلاف حضرت نوح کے زمانے سے ہوا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، جی ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ دوسرا جو جملہ ہے وہ کالعلت للاول، اول کی علت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ گویا کہ دوسرا جملہ پہلے کی علت ہے کہ عبادت اللہ ہی کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے نا، تو گویا کہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی علت ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، قوم نے کیا جواب دیا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، انداز بیان دیکھیے، ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہاری گمراہی اتنی واضح ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے۔ واہ بھائی واہ، ان کی آنکھ ہیں، ان کی آنکھ ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور چیز بھی کہی گئی کہ مردار حرام ہے، اور اسی طریقے سے خون حرام ہے، کون؟ دم مسفوح، اور اما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام، جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز پر چھوڑ دی جائے۔ احلال کہتے ہیں ہلال سے بنا ہے، آدمی جب چاند کو دیکھتا ہے کہتا ارے ارے چاند نکلا چاند، یعنی ہلال دیکھ کر کے لوگ شور مچاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کے نام پر کوئی چیز مشہور کر دی گئی ہو، جیسے حضرت حسین کی سبیل، ایسا میں نے کہا تھا، اجالے شاہ کا مرغا، بڑے پیر کا بکرا، سید احمد کبیر کی گائے، بی بی فاطمہ کی سینک، یہ ساری چیزیں منسوب ہو جائے تو اس پر اگر بسم اللہ بھی پڑھ کر کے کھائے تب بھی حرام ہے۔ نکتہ یہ ملا کہ نہ چیز حلال ہے اور نہ بسم اللہ پڑھنا حلال ہے۔
اللہ کا حکم حلال ہے، نہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کسی حرام جانور کو کھا سکتے ہیں آپ، تو اللہ کا حکم کسی چیز کو حلال اور حرام کرتا ہے. جی یہ نکتہ ہے. تو ارے بعض جاہل عورتوں کو دیکھا گیا، وہ بکرا جا رہا نا، بکرا ہی گوٹ، وہ بکرا، سید صاحب جا رہے بکرے کو، یہ بکرا کہاں سے سید ہو گیا بھائی؟ وہ بکرا چونکہ غیر اللہ کے نام چھوڑا ہوا ہے، لہذا جب وہ جاتا ہے تو بیٹھی ہوئی جاہل عورتیں بولے سید صاحب جا رہے. ارے یہ بکرا کب سے سید ہو گیا بھائی؟ یہ اعتقاد کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، بہت بڑی خرابی. بکرے کو سید توبہ توبہ توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بکرا سید صاحب جا رہے. جی قوم نے کیا کہا؟ ہم تم کو دیکھ رہے ہیں، ظلالم فی کہتے ہیں کوئی چیز اندر ہو، کہتے ہیں یہ الماء فی الکاسی یا الماء فی الکوبی، پانی گلاس میں ہے، فی اندر، تو فی ظلال مبین، یعنی اور ظرف جو ہوتا ہے نا، یہ ظرف مظروف کو گھیرے رہتا ہے ایسے، فی ظلال مبین، تمہیں ضلالت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا، ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی تم مکمل گمراہی ہو. جواب کیا دے رہے ہیں؟ لیس بی ضلالہ. حضرت نوح کیا بولے؟ جو فی کا ہے نا اپوزٹ ہے، میرے ساتھ ضلالت نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ضلال. انہوں نے کہا میرے ساتھ ضلال نہیں، میرے پاس ضلالہ نہیں ہے. ضلالہ کا مطلب، ضلالہ مصدر ہے ایک بار، ضربتن ایک بار مارنا، ضلالتن ایک بار، اور ضلال یدل علی القلیل والکثیر، تو ادنا کا رد کر دیا نفی کا، تو اعلیٰ کا رد ہو گیا. جی فنفی الادنى ابلغ من نفی الاعلیٰ. کیا بات کہی گئی، اللہ اکبر. یہ قوم نہیں مانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل فرمایا، تباہ و برباد کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکالی جائے، اور گابھن اونٹنی، پہاڑ سے اونٹنی نکلی. اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، دیکھو اس کو قتل نہیں کرنا. قیدار ابن سالف نامی ایک آدمی نے اس کو قتل کر دیا، لیکن اللہ نے کہا فَعَقَرُوهَا، پوری قوم نے اس کو ذبح کیا، جبکہ ذبح کرنے والا ایک ہی تھا. نکتہ یہ ملا کہ کوئی جرم کرے تو مجرم تو ہے ہی، اس کو دیکھ کر خاموش رہنے والے اور اس کا ساتھ دینے والے سب اسی جرم میں شریک ہیں. تو قتل کرنے والا ایک ہی تھا، چونکہ اس جرم میں سبھی شریک تھے، سب خاموش تھے، لہذا سب کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا. جی اور عذاب کیسا آیا معلوم ہے؟ رجفہ. اور رجفہ کے نتیجے میں جسوم حالت ہو گئی. جسوم جاسمین بولتے، جسوم کہتے ہیں پرندہ جو ہے نا، پرندہ جب سوتا ہے تو اپنی چونچ اپنی منڈی پروں میں ڈال کر کیسے سو جاتا ہے، منڈی ڈال کے، اس کو کہتے جسوم الطیر، منڈی ڈال کر کے پروں میں سو جانا. اللہ نے فرمایا جیسے ہی ہم نے ان کے اوپر زلزلہ طاری کیا تو ان کے اندر اتو تھا، سرکشی، سر اٹھا کر چلنا. جسوم ان کی منڈی ان کے بغل میں آ گئی. اللہ اکبر. اتو کے مقابلے میں جسوم، کیا بات ہے گیا کہ اللہ اکبر. عذاب دیکھ رہے، جزا من جنس العمل کے طور پر ہے. اتو کہتے ہیں سرکشی، منڈی اٹھانا، اور جسوم کہتے ہیں منڈی پرندے کی پروں کے اندر ڈال لینا. تمہاری منڈی توڑ دی گئی. اللہ اکبر. زلزلہ آتے ہی اور سب کے سب اپنے گھروں میں اپنی باہوں میں منڈی ڈالے ہوئے سب کے سب مر گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا. اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے. دیکھو کتنی بدبخت قوم ہے یہ. اور تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ تبلیغ کیسے کی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا یا قوم، یا اس طریقے سے نہیں کہا ان ربی نہاکم ان ہذہ الفعلۃ القذرہ، کہ میرے رب نے تمہیں اس گندے کام سے منع کیا ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. تم ایسی گندی حرکت کر رہے ہو، یہ گندی حرکت تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یہ ہے تبلیغ کا انداز. یعنی یہ جو کر رہے ہو خلاف فطرت ہے، یہ خلاف فطرت ہے. یہ اس لیے کہ اچھا ان کو کہا گیا یہ جاہل ہیں،
اس پر کچھ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بڑے عجیب لوگ تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یہ تمہاری حرکت اتنی گندی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے یہ حرکت نہیں کی ہے، یہ کہا گیا. قوم نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، انہیں اپنے گاؤں سے نکال دو. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، یہ بڑے پاک لوگ ہم سے. انہوں نے یہ کہا قالو علی سبیل السخریہ، مذاق کے طور پر کہا، علی سبیل الاستہزاء، یا انہوں نے حقیقت میں کہا. اس لیے نقطہ یہ معلوم ہوا، آدمی برائی کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، ایک مقام پر ایسا پہنچے گا کہ برائی شر عین خیر نظر آنے لگتی ہے. جی جی جی، جیسے گوبریلا جو ہوتا ہے وہ گندگی میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے گندگی کا کہ گندگی ہی اسے خوشبو لگتی ہے، بدبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے. اگر اس کو گندگی سے نکال لیا جائے تو مر جائے گا. لہذا گناہوں سے دور رہو، اس لیے کہ گناہوں میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے کہ ایسا نہ ہو کہ مزاج بن جائے کہ گناہ ہی اچھا لگنے لگے بالمقابل خیر کے، اچھائی کے. اللہ، یہ بتایا گیا یہاں پہ. اللہ، بڑے پاک ہیں یہ لوگ. تنزن کہا یا حقیقتاً کہا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ان کو نجات دے دیا ہم نے اور ان کے اہل و عیال کو سوائے ان کی بیوی کے. إِنَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ خَائِنَةً، خائنہ تھی وہ، خیانت کرنے والی. اللہ نے فرمایا فَخَانَتَاهُمَا، لوط اور نوح دونوں کی بیویاں خائنہ تھی. خائنہ لا خیانت الفراش، نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوتی. یہ خیانت کیا تھی؟ جب بھی کوئی باہر کے لوگ، اجنبی لوگ ان کے شہر میں آتے تو یہ جا کر کے عورت حضرت لوط کی بیوی لوگوں کو بتا دیتی کہ تمہارے شکار آئے ہوئے ہیں. جی، اس لیے کہ وہ عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے. جی جی، مرد آئے ہوئے ہیں تمہارے شکار، یہ خبر دے دیتی تھی. یہ خیانت ہے، یہ اپنے شوہر سے خیانت ہے، اس طریقے کی خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گزرے لوگوں میں سے بنا دیا. یعنی جیسے ان کے اوپر عذاب آئے، یہ عذاب سے بچ نہیں سکی. پتہ یہ چلا کہ نسبتیں کام نہیں آتی. یہ پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیوی ہونے کی وجہ سے یہ بچی نہیں، یہ پیغمبر کی بیوی ہے. لہذا نام و نسب یہ کسی کام نہیں آتے. انتساب بزرگوں کی طرف کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنا اچھا عمل نہیں ہے. دیکھیے، پیغمبر سے زیادہ کون معزز ہوتا ہے؟ اور میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ اتنا لطیف رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جی 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 جی، اسی وجہ سے لباس کہا گیا ہے دونوں کو. اتنا لطیف رشتہ اور کسی کا نہیں ہوتا. اس کے باوجود، اتنا گہرا رشتہ ہونے کے باوجود ایک بیوی کا ایک شوہر سے پیغمبر اسے بچا نہیں سکا. جی، فَأَنْجَيْنَا ہوا. اسی وجہ سے یہ بھی نقطہ معلوم ہوا کہ جب پیغمبر اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکا تو اگر تم شرک اور کفر لے کر کے گئے ہو تو تمہارے بزرگ تمہیں قیامت کے دن جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ لہذا اپنے عمل کو اور اپنے اعتقاد کو اچھا کرو، نہیں تو تمہارا ہر لمحہ مارز خطر میں ہے. یہ رہا 8ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.